تو افسوس تب ہوتا ہے جب ذکر اہل بیت کو رافضیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آخری خلاصہ ایک مرتبہ اور کر کے گزرنا چاہوں گا، خصوصاً یہ گفتگو علماء کرام سے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ذکر اہل بیت کثرت سے کرنا یہ رافضیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کچھ بات آپ کے لیے ہے اور کچھ بات ان کے لیے ہے جو یہاں آئے تو نہیں ہے مگر بعد میں میری تقریر سنیں۔ یاد رکھیں کہ کثرت ذکر اہل بیت یہ رافضیت نہیں ہے، کثرت ذکر اہل بیت یہ ایمانیت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ حضرت یہ بتاؤ کہ رافضیت کیا ہے، کیونکہ آج تو رافضیت کا فتویٰ اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر دوسرے دن سننے کو آتا ہے کہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں کو رافضی کہہ دیا، فلاں مفتی صاحب نے فلاں پر فتویٰ لگا دیا۔ مسلمانوں سنو، روافض ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے قائد، جو اپنے رہبر کو چھوڑ دے۔ توجہ چاہتا ہوں، روافض کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنے قائد، جو اپنے رہبر کو چھوڑ دے۔ شرح اسنا المطالب میں قاری ظہور احمد فیضی نے خلاصہ کیا اور فرماتے ہیں کہ قائد کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، یعنی کس نے قائد کو چھوڑا، قائد کون تھا اور چھوڑنے کی وجہ کیا رہی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید، امام زید شہید کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہشام ابن عبد الملک۔ کیا نام تھا بولو؟ ہشام ابن عبد الملک۔ اور اسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی تھے۔ جب ہشام ابن عبد الملک کی بدماشیوں کو دیکھ کر امام زید شہید نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس سے خروج کیا جائے، تو حالات اتنا بدتر ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے ساتھ ہونے کا ارادہ کر لیا، کچھ نے ارادہ کیا کہ ہم امام زین العابدین کے بیٹے زید شہید کا ساتھ دیں گے۔ اب بادشاہ ہشام ابن عبد الملک نے امام اعظم کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ اے نعمان، یعنی اے امام اعظم، حالات تم جانتے ہو، معاملات تمہارے سامنے ہیں، تمہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو گے یا زین العابدین کے بیٹے امام زید کا ساتھ دو گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جرأت سے ارشاد فرمایا، اے ہشام ابن عبد الملک سن لے، جب تک نعمان کے جسم میں جان ہے یہ نعمان بن ثابت مرتے دم تک زید شہید کا ساتھ دے گا۔ جب تک جان ہے تب تک آل نبی کا ساتھ دے گا۔ بات مکمل ہو گئی۔ کچھ لوگ بادشاہ کی طرف، کچھ لوگ امام زید شہید کی طرف، اور انہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، کیا کر لی؟ امام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ اے زید شہید، آپ آل علی ہیں، اولاد نبی ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ امام زید نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے بیعت کر لی، مگر بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں نے شرط رکھی کہ اے زین العابدین کے بیٹے زید شہید، ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ شیخین پر تبرہ کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، شیخین کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے کہا کہ زید شہید، ہم آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے جب آپ ان دونوں پر تبرہ کریں گے، ان دونوں کو برا بھلا کہیں گے۔ امام زید شہید نے جلال میں فرمایا، اے لوگوں سن لو، جن کو برا کہنے کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے جد اور میرے نانا کے وزیر ہیں، میرے نانا کے مشیر ہیں۔ زید شہید ان پر تبرہ نہیں کرے گا، ساتھ دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے تو کوئی بات نہیں۔
جب یہ شرط امام زین العابدین کے بیٹے امام زید شہید نے نہ مانی تو ان لوگوں نے جنہوں نے امام زید شہید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے بیعت کو توڑ دیا. جب توڑ کر جانے لگے تو امام زین العابدین کے بیٹے امام زید شہید نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو وہ جو مجھ سے بیعت توڑ کے گئے ہیں, جو شیخین پر تبرع کرنے کو کہہ رہے تھے, اے لوگوں پہچان لو ہؤلاء روافض, یہی رافضی ہے, یہی رافضی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ علی کا ذکر رافضیت, علم اٹھانا رافضیت, محرم میں سبیل اٹھانا رافضیت, تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دینا ہم سنی ہیں سنی, ہمیں سنیت ملا کے در سے نہیں مولا کے در سے ملی ہے. حسین حسین کرنا, علی علی کرنا یہ رافضیت نہیں, یہ ایمانیت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہاری اور ہماری قادریت میں کچھ لوگ قادریت کا چورن بانٹتے ہیں بغض اہل بیت کی آڑ میں. ہم قادری ہیں, ہم قادری ہیں, ہم قادری ہیں. ارے مسلمانوں سنو, تمہاری اور ہماری قادریت میں یہی فرق ہے کہ تم ہاتھ دے کر قادری بنتے ہو, ہم ہاتھ لے کر قادری بناتے ہیں. ذکر اہل بیت کرنا یہی قادریت ہے, ذکر اہل بیت کرنا یہی چشتیت ہے, ذکر اہل بیت کرنا یہی اشرفیت ہے, ذکر اہل بیت کرنا یہی مداریت ہے, ذکر اہل بیت کرنا یہی فارسیت ہے. ارے یہ سارے سلسلے نہریں ہیں, نہریں جو سمندر ہے وہ مولا مرتضیٰ کی ذات ہے. یہ سلسلے, یہ تمام سلاسل, ان کا حق تبھی ادا ہوگا جب آپ کثرت کے ساتھ ذکر اہل بیت کریں. اور مسلمانوں ایک آخری نصیحت یاد رکھنا کہ ذکر اہل بیت میں کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہاری زبان سے نعوذ باللہ صحابہ کی توہین. مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھیں, ذکر اہل بیت کا مطلب صحابہ کی گستاخی کرنا نہیں ہے, بلکہ ذکر اہل بیت کا مطلب صحابہ کے طریقے پر عمل کر کے اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اور سنو آگے بات کہ ہم وہ سنی مسلمان ہیں, اور میں ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتا ہوں, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تقریر کرتا ہی نہیں ہوں. میں جب بھی جس اسٹیج پر جاتا ہوں ایک تحریک لے کر چلتا ہوں, ایک مشن لے کے چلتا ہوں, اور وہ مشن ہے مشن اہل بیت, مودت اہل بیت. آبو روڈ کے مسلمانوں کسی تنظیم کا محتاج نہ بنو, تمہیں کچھ اور بننے کی ضرورت نہیں ہے, تم فقط حسینی بن جاؤ, کیونکہ ایک حسینی ہزاروں منافقین پر بھاری پڑتا ہے. ہمیں ایسی سنیت سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے جو سنیت ہمیں بغض اہل بیت سکھائے, اور ہمیں ایسی تعلیمات سے بھی مطلب نہیں ہے جن تعلیمات میں بغض اہل بیت ہو. ہم سنی بعد میں ہیں, پہلے حسینی ہیں. اور مسلمانوں الحمدللہ ہم سنی مسلمان مودت اہل بیت میں نہ تو رافضیوں کے محتاج ہیں, نہ تعظیم صحابہ میں خارجی اور ناصبیوں کے محتاج ہیں. کیونکہ ہمیں غریب نواز نے بتایا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سردار ندار دست در دست یزید, حقا کی بینائے لا الہ است حسین. حسینی بن جاؤ, اٹھتے بیٹھتے یا حسین یا حسین یا حسین کرو. یہی وہ عمل ہے جو یہاں بھی کام آئے گا
قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا۔ مسلمانوں، جب جام کوثر پینے کے لیے پہنچو گے تو وہاں پر آپ کے ابا یا ہمارے ابا نہیں پلائیں گے، وہاں جو پیالہ لے کر کھڑا ہوگا ان کا نام ہے علی المرتضی، ان کا نام ہے مولا حسن، ان کا نام ہے مولا حسن، مولا حسین، سیدائے کائنات۔ یہی وہ اہل بیت ہے جن کے ہاتھوں سے قیامت میں ہمیں جام کوثر نصیب۔ تو جسے بھی جام کوثر پینا ہو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دو، اٹھتے بیٹھتے اہل بیت کا ذکر کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔